بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس التاسع، یہ نواں سبق ہے اس کتاب کا۔ اس سبق کے اندر جو پوائنٹس ہیں جو ہم سیکھیں گے وہ کل 11 پوائنٹس ہیں۔ تو پوائنٹس ٹو ریممبر دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز ہم یہاں پر یہ جانیں گے نسب کے تعلق سے۔ ہم نے اس سے پہلے یہ بات جانی ہے کہ نسب جو ہوتا ہے اس کی ایک علامت زبر ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی اسم حالت نسبی میں ہوتا ہے تو ہم اس طرح پہچانتے ہیں کہ اس کے اوپر زبر ہے تو وہ حالت نسبی کے اندر ہے، یعنی منصوب ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر مثال، ان البیت جدید، تو یہاں پر بیتا جو آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ منصوب ہے۔ پہچانا کیسے کہ منصوب ہے؟ کیونکہ اس پر زبر ہے۔ قرأت الکتابہ، میں نے کتاب کو پڑھا، تو کتاب کو ہم نے پہچان لیا کہ یہ منصوب ہے، یعنی حالت نسب میں ہے۔ وہ کیسے پہچانا؟ کہ اس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے۔ لیکن اب آپ کو تھوڑی ڈیفرنٹ باتیں بتائی جائیں گی، بلکہ اس سبق میں تھوڑی الگ ایک بات بتائی جا رہی ہے، اس کو غور سے آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ دیکھیے، نسب جو ہے ایک حالت ہے، اس کو پہچاننے کی ایک علامت زبر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب اسم جو مؤنث ہوتا ہے، مؤنث اسم جب جمع بن کر آتا ہے، مؤنث اسم جب جمع بن کر آتا ہے، یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جمع مؤنث سالم۔ کیا؟ جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم بھی بول سکتے ہیں۔ ویسے یہاں پر جو انہوں نے کہہ رکھا ہے صاحب کتاب نے، now we learn that the nasab ending of a noun is sound feminine plural form is e instead of a، یعنی فیمینن یعنی مؤنث کی جو جمع آتی ہے، مؤنث کی جو جمع آتی ہے اس میں حالت نسب کے اندر بھی زیر آتا ہے۔ کیا؟ جمع مؤنث کے حالت نسب میں بھی زیر ہی آتا ہے۔ جیسے مثال آپ دیکھیے، رأیت الابناء والبناتی، میں نے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو دیکھا۔ تو آپ یہاں پر بالکل صاف فرق دیکھ رہے ہوں گے، رأیتو تو فعل بفاعل ہو گیا، الابناء مفعول ہو گیا، اور مفعول ہمیشہ حالت نسب میں ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر زبر لائے۔ والبناتی یہ بھی مفعول ہے اور حالت نسب میں ہے، لیکن حالت نسب میں ہونے کے باوجود اس کے اوپر زبر نہیں آ رہا ہے، کسرہ آ رہا ہے۔ تو آپ کو یہ قاعدہ یاد رکھ لینا ہے کہ جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہوتا ہے وہ ہمیشہ کسرے کے ساتھ آتا ہے۔ جمع مؤنث سالم کا اعراب ہمیشہ کسرے کے ساتھ آتا ہے، یہ بات آپ اچھے سے یاد کر لیے گا۔ بلکہ اس کے اندر سالم بھی ہٹا دیجئے، بس یہ یاد رکھیے جمع مؤنث کا اعراب وہ کیا آتا ہے؟ کسرے کے ساتھ میں، یعنی حالت نسب میں کسرہ رہتا ہے۔ سوری، میں نے پوری بات نہیں ریپیٹ کی۔ جمع مؤنث سالم اور جمع مؤنث حالت نسب میں کسرے کے ساتھ آتا ہے۔ اس کو ریپیٹ کیجئے ایک بار۔ جمع مؤنث حالت نسب میں کثرت کے ساتھ آتا ہے۔ کثرت کے ساتھ نہیں، کسرے کے ساتھ۔ کسرے کے ساتھ آتا ہے۔ کسرہ مطلب ہوتا ہے زیر، ٹھیک ہے؟ کثرت مطلب تو زیادہ ہو جائے گا۔ ہاں، کثرت کا مطلب تو زیادہ ہو جائے گا۔ جمع مؤنث حالت نسب میں کسرے کے ساتھ آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی۔ تو یہاں پر ایسا نہیں ہے
کہ بنات کے نیچے زیر آ رہا ہے تو یہ مجرور ہے، اس کو مجرور نہیں بولیں گے، اس کو کیا بولیں گے؟ اس بولیے، کو نصب بولیں گے، منصوب بولیں گے، منصوب حالت نصب میں بولیں گے، ٹھیک ہے. In this sentence, الابنا and البنات are objects of verb. یہ بات تو آپ نے جانتے ہی ہیں کہ بنات اور ابنا یہ دونوں کیا ہیں؟ مفعول ہو رہے ہیں، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ابنا کے اوپر تو زبر آ رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لیکن بنات کے نیچے زیر آ رہا ہے کیونکہ یہ جمع مؤنث ہے. جمع مؤنث حالت نصب میں کسرے کے ساتھ آتی ہے. جیسے قرآن کی بھی کچھ مثالیں دے رکھی ہیں، اس میں ایک مثال دے رکھی ہے، خلق اللہ السماوات والارض. دیکھیے سما جو ہے نا عربی کے اندر یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیے گا. سما یعنی سما بولتے ہیں آسمان کو، اس کی جمع آتی ہے سماوات، ٹھیک ہے. اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. اب دیکھیے سماوات مفعول بن رہا ہے، اور مفعول بننے کی وجہ سے یہ حالت نصب میں مانا جاتا ہے، لیکن اس کے نیچے کسرہ آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ جمع مؤنث ہے. والارض، اور زمین کے اوپر زبر آ رہا ہے کیونکہ زمین واحد ہے، ٹھیک ہے. جی. اور آگے دیکھیے، زمین کو مؤنث مانا ہے مذکر مانا ہے؟ اس میں مذکر لگ رہا ہے تو نہیں، زمین ویسے مؤنث ہی مانی جاتی ہے عربی کے اندر. جی الارض. ہاں گولتا نہیں ہے نا اس سے. جی کچھ پوچھ رہا ہے کوئی؟ مولوی صاحب جیسے سماوات ہے تو اس کا مطلب کئی سارے آسمان، جی یا پھر صرف سنگل جی جمع ہوں گے نا. جی جی اور اوپر جیسے زبر آ رہا ہے والارض، تو صرف زمین ہے نا، ایک زمین کی بات ہو رہی ہے ابھی. جی بس یہی ہے نا مولوی صاحب، جی موٹے موٹے طور سے. جی صحیح ہے، یہی بات ہے. قرأت الکتب والصحف والمجلات. میں نے کتابیں پڑھی، اخبارات پڑھے اور میگزینز پڑھے. اب دیکھیے اس کے اندر مجلات جمع مؤنث ہے، اس لیے جمع مؤنث حالت نصب میں ہونے کے باوجود بھی کسرے کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے. ان الاخوۃ والاخوات فی البیت. دیکھیے انا کا اسم ہے، اخوہ بھی اور اخوات بھی، دونوں منصوب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اخوہ کے اوپر زبر آ رہا ہے اور اخوات کے نیچے زیر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. دونوں حالت نصب میں ہے فی البیت. سمجھ میں آ رہا ہے نا بھائی؟ جی. اب آگے ایک اور مثال دیکھیے، ان الطالباتی. دیکھیے انا کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور منصوب ہی ہے یہاں پر بھی، لیکن طالبات کیونکہ جمع مؤنث ہے اس لیے اس کے اوپر زبر نہیں آتا، ٹھیک ہے. حالت نصب میں بھی کسرہ ہی آتا ہے. بے شک طالبات فی الحافلات بسوں میں ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے ایک سوال کرتا ہوں میں آپ لوگوں سے، بتائیے طالبات کون سی حالت میں ہے اور حافلات کون سی حالت میں ہے؟ جلدی سے جواب دیجئے 5 سیکنڈ میں. طالبات تو فاعل حالت پوچھ رہا ہوں میں. ہے. حالت طالبات تو طالبات حالت میں وہ منصوب ہے، حالت نصب میں ہے، اور حافلات جو ہے وہ حالت جر میں، اس میں کسرہ میں، کسرہ میں. ویری حالت گڈ، زر میں. حالت جر میں، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھا بتایا. دیکھیے کیونکہ پہل جو طالبات ہے یہ کیونکہ انا کا اسم بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ حافلات جو ہے اس سے پہلے حرف جر آ گیا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے دونوں کے نیچے کسرہ ہے لیکن حالتیں دونوں کی
الگ 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 ہیں. الگ ہے. یہ حالت نصب میں ہے اور یہ حالت جر میں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہ ایک پوائنٹ ہے جی جو آج کے سبق کے اندر ہم نے سیکھا، یا اور اس کی ابھی پریکٹس کریں گے. اور دوسرا پوائنٹ ہے، ابھی تک ہم یہ سیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ رأیتو کے اندر، یعنی جو فعل با فاعل ہے، رأیتو فعل بھی ہے اس میں اور فاعل بھی ہے. اس میں جب ضمیر جوڑتے ہیں کا کی اور یا ہو کی، واحد مذکر غائب یا واحد مذکر حاضر، تو اس کے اندر کیا ہے، بیچ میں کچھ نون وغیرہ کا اضافہ نہیں ہوتا. لیکن جب یا جوڑتے ہیں نا، یا جو کہ متکلم کی ضمیر ہے، تو اس وقت میں یا نون کے ساتھ آتی ہے. جیسے رأیتنی، تو نے مجھے دیکھا. خلقنی اللہ، خلقنی اللہ، جب اللہ سے جوڑتے ہیں تو یا پر زبر آ جاتا ہے. خلقنی اللہ، اللہ نے مجھے پیدا کیا. سألنی المدرس، یا سألنی المدرس، ٹیچر نے مجھ سے پوچھا، سوال کیا. سمجھ گئے جی؟ جی اچھا اس نون کو جو بولتے ہیں نون وقایا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ نون وقایا. نون وقایا. یہاں وقایا. یہ لکھا ہوا دیکھیے، نون الوقایا دکھ رہا ہے. جی جی نون وقایا اس کو بولا جاتا ہے. وقایا. اب تیسرا جو پوائنٹ ہے جو اس سبق میں سیکھنے کا ہے، وہ ہے فعل تعجب کا. جیسے ہم تعجب اردو میں کرتے ہیں نا، کیا کار ہے بھائی، کیا گھر ہے، واہ یار کیا گھڑی ہے نا. تعجب کے ساتھ کوئی چیز بولتے ہیں تو انگلش میں ایسے بولتے ہیں جیسے ہاؤ بیوٹیفل از دس کار، کتنی خوبصورت کار ہے یہ. تو واٹ اے بیوٹیفل کار دس از، واٹ اے بیوٹیفل بھی بولتے ہیں، ہاؤ بیوٹیفل بھی بولتے ہیں، ہے نا. عربی کے اندر اس کے لیے جو وزن آتا ہے نا، تعجب ظاہر کرنے کے لیے جو وزن آتا ہے وہ یہ وزن ہے. کیا؟ ما افعلہ. دکھ رہا ہے آپ سب کو؟ دکھ رہا ہے؟ یہ کرسر دیکھیے، ما افعلو. جی جی ما افعلہ، ما افعلہ، یہ تو صرف وزن ہے. اس وزن میں کسی بھی طرح کا تعجب ہم ڈال سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ یہاں پر جو ہو ضمیر ہے، ضمیر کی جگہ پر اسم بھی لا سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اور افعل کی جگہ پر جس طرح کا تعجب ہوگا نا، جس صفت کے تعلق سے تعجب ہوگا وہ صفت لے آئیں گے. جیسے آپ یہاں اس مثال میں دیکھیے، ماں کی جگہ پر تو ماں ہی آ گیا. اگر یہ بولنا ہے یہ کتنی خوبصورت کار ہے، یہ بولنا ہے تو اس وزن پہ ہم ڈال رہے ہیں. تو ماں کی جگہ پر تو ماں آ گیا، ٹھیک ہے. اب خوبصورت کے لیے کیونکہ لفظ آتا ہے جمیل، تو جمیل کو ہم نے بنا لیا اجملہ، ٹھیک ہے، افعلہ کے وزن پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی ہاں. اور اس کے بعد میں ہو کی جگہ پر ہم لے آئے ہذہ السیارۃ. سمجھ میں آئی بات؟ جی بالکل. جی. تو جب بھی یہ بولنا ہوگا کہ یہ کتنی خوبصورت کار ہے تو بولیں گے ما اجمل هذه السیارہ، ہے نا، کتنی ہے. اس کی جگہ پر ہم کچھ اور بھی بول سکتے ہیں، جیسے یہ کتنی خوبصورت لڑکی ہے، کسی کو بولنا ہو تو بولیں گے ما اجمل هذه البنت، ٹھیک ہے. کسی کو بولنا ہو یہ کتنا لمبا لڑکا ہے تو بولیں گے ما اطولا، افعلا. افعلا نہیں، ما اطولا، طویل سے اطولا، ٹھیک ہے. جی جی ما اطولا هذا الولد، یہ کتنا لمبا لڑکا ہے. اور اسی طرح کسی کو بولنا ہے تم کتنے ذہین ہو، ما ازکا، ما ازکا کا، ما ازکا کا، آپ کتنے ذہین ہو، آپ کتنے خوبصورت ہو. ما اجملا کا، کاف ضمیر لے آئیں گے پھر، ہے نا. کسی کا تذکرہ چل رہا ہو، وہ بہت خوبصورت ہو یا کوئی اچھی اس میں کوئی صفت ہے تو ہو کی ضمیر لے آئیں گے. اگر مذکر ہے وہ کتنا اچھا لڑکا ہے،
ما اطیب ذالک الولد، یا یہ اگر ولد نہیں لانا صرف ضمیر لانی ہے تو بول دیں گے ما اطیبہ. نیچے اور مثالیں دے رکھی ہیں، دیکھیے آپ. اگر بولنا ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں، ہاؤ گڈ یو آر، عربی میں بولیں گے ما اطیبک. ہاؤ پور شی از، وہ لڑکی کتنی زیادہ محتاج ہے. تو اس کو فقیر بولتے ہیں نا محتاج کو، تو اس سے افقر بن جائے گا. ما افقرہا، وہ کتنی محتاج ہے، ضرورت مند ہے. ٹھیک ہے. کتنے سارے ستارے ہیں، بولتے ہیں نا ہم اپنی زبان میں کتنے سارے ستارے ہیں، عربی میں بولیں گے ما اکثر النجوم. یہ سبق کتنا آسان ہے، آسان کو بولتے ہیں سہل، اس سے بنا لیا اسہل. ما اسہل ھذا الدرس. ارے سمجھ میں آئی بات آپ حضرات کو؟ جی جی. آپ چوتھا پوائنٹ دیکھیے. وی ہیو لرنڈ ان بک 2 that the noun after یا takes only one dhamma. اچھا، یا کے بعد جو جون سا بھی ناؤن آتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ ایک ہی ضمہ آتا ہے. یا یہ حروف ندا میں سے ہے، یعنی پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کے بعد میں جو بھی اسم آتا ہے وہ آتا ہے بغیر تنوین کے، اس پر ایک ہی پیش آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو ہم نے پہلے پڑھ لی ہے. لیکن نئی بات جو ہم آج پڑھنے والے ہیں، جو سیکھنے والے ہیں، وہ یہ بات ہے کہ اگر مضاف مضافلے کے اوپر یا آ جاتا ہے، مضاف مضافلے کے اوپر یا آ جاتا ہے، تو جو مضاف ہوتا ہے اس کے اوپر زبر پڑا جاتا ہے ہر حال میں. جیسے آپ حضرات کو معلوم ہوگا، حدیث پاک کی جب تعلیم ہوتی ہے تو اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کبھی کبھی کوئی سوال کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہیں. تو رسول اللہ اصل میں کیا ہے؟ مضاف مضافلے. اللہ کے رسول، رسول اللہ کا مطلب اللہ کے رسول. جب اس سے پہلے یا بڑھا دیں گے تو مضاف مضافلے کے اوپر جب یا بڑھتا ہے تو مضاف پر کیا آتا ہے؟ زبر. ٹھیک ہے، جیسے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ والی مثال بہت عام ہے، اور بھی مثالیں ہیں، دیکھیے منصوب ہو جاتا ہے. یا بنت بلال، اے بلال کی بیٹی. یا اخت محمد، اے محمد کی بہن. قرآن میں حضرت مریم کے تعلق سے آیا ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ہے نا، سورہ مریم میں ہے. آگے دیکھیے، کسی بولنا ہے اے میرے بھتیجے، اپنے بھتیجے سے بولنا ہے تو کیا بولیں گے؟ یبن اخی، اے بھتیجے. ٹھیک ہے. یا رب الکعبہ، اے کعبے کے رب. یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے. یا ابا بکر، اے ابو بکر. ٹھیک ہے. ابو بکر بھی اصل میں کیا ہے؟ یہ مضاف مضافلہ ہے ابو سے. تو اس کا قاعدہ انشاءاللہ بھی پڑھیں گے آپ. یہ واو کب آتا ہے، یا کب آتا ہے، اور الف کب آتا ہے. کبھی ابی بکر آتا ہے، کبھی ابو بکر، اور کبھی ابا بکر. تو جب بھی آپ تو اتنا یاد رکھیے، جب بھی ابو بکر حالت نصب میں آئے گا تو اس کے اوپر الف آئے گا. کیا آئے گا؟ الف آئے گا. الف. جیسے یہاں پر دیکھیے یا ابا بکر، کیونکہ یا کے بعد مضاف مضافلے میں مضاف کیا آتا ہے؟ منصوب. ٹھیک ہے. یا ابا بکر. اے ہمارے رب، یا ربنا، اے ہمارے رب. رب کے اوپر کیا آیا ہے؟ زبر، منصوب ہونے کی وجہ سے. 4 پوائنٹ ہو گئے. یہ ہے 5واں پوائنٹ. ہم نے اس سے پہلے دوسری کتاب میں یہ بات پڑھی تھی کہ کم کے بعد جو اسم آتا ہے وہ منصوب ہو کر آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کم ریالن عندک، آپ کے پاس کتنے ریال ہیں. تو کم کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ منصوب ہو کر آتا ہے، اس پر تنوین بھی آ جاتی ہے. آج اس سبق میں ایک نئی بات یہ ہے کہ اگر کم سے پہلے حروف جر میں سے کچھ آتا ہے، جیسے با آ گیا،
یا فی آ گیا یا کچھ اور آ گیا، تو اس وقت کم کے بعد جو بھی اسم آئے گا، جو بھی ناؤن آئے گا، اس پر اس کو ہم منصوب بھی بنا سکتے ہیں، مجرور بھی بنا سکتے ہیں، دونوں طرح صحیح ہے۔ جیسے بیکم، کم سے پہلے حروف جر میں سے با آ گیا، تو اس کو ہم اس کے بعد جو اسم آیا اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ریالن، مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے ریالن، آدھا، ٹھیک ہے۔ فی کم یومن بھی پڑھ سکتے ہیں، یومن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چھٹا پوائنٹ ہے ما۔ ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، آپ حضرات سب جانتے ہی ہیں۔ ما سے پہلے جب حروف جر میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اس وقت ما کا الف گر جاتا ہے، الف کو ہٹا دیتے ہیں عام طور سے۔ جیسے ما جب اس سے پہلے با آئے گا تو بیما ہو جائے گا، یہ بغیر الف کے بیما، ٹھیک ہے، ود ورڈ۔ ما سے پہلے لام آئے گا تو ہو جائے گا لیما، بغیر الف کے فارورڈ۔ ما سے پہلے من آئے گا تو مما، مما، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ما سے پہلے جب ان آئے گا تو الف ہٹ جائے گا، اور میم اور نون یہ دونوں مدغم ہو جائیں گے۔ یہ قاعدہ تو پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے نورانی قاعدے میں، کہ جب نون ساکن کے بعد میم آتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، قلب ہو جاتا ہے، قلب بولتے ہیں اس کو، اقلاب بولتے ہیں غالباً، ٹھیک ہے نا، نون کو میم سے بدل دیتے ہیں، ہے نا۔ نون ساکن کے بعد میم یا با آتا ہے تو قلب ہو جاتا ہے، یعنی نون کو بدل دیتے ہیں میم سے ہی، وہی ہوا یہاں پر۔ الف تو ہٹا ہی ہٹا ہے، جو قاعدہ ہم نے پڑھا ہے، اس لیے دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اما، تیسواں پارا، سب سے آخری پارا جو ہے 30، وہ شروع ہے نا اما سے، اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ لوگ سوال کر رہے ہیں، اباؤٹ واٹ، کس چیز کے بارے میں۔ سمجھ میں آیا والا پوائنٹ؟ جی اب ساتواں پوائنٹ ہے، ہم نے یہ بات پڑھ لی ہے ریلیٹو پروناؤن کے تعلق سے، اس میں موصول جس کو بولتے ہیں اردو میں یا عربی میں، الذی، اللتی، الذی مذکر کے لیے آتا ہے، اللتی مؤنث کے لیے آتا ہے، مؤنث کی واحد کے لیے، ٹھیک ہے نا، واحد مؤنث اور واحد مذکر۔ ان کی جو جمع آتی ہے، یعنی الذی کی جمع آتی ہے الذین، اور اللتی کی جمع آتی ہے اللاتی۔ قرآن میں کئی جگہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، الذین یجتنبون کبائر الاثم، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ تو الذین آیا ہے، تو الذین یہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے، اور قرآن میں اللاتی بھی کہیں آیا ہے، واللاتی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اور بھی جگہ آیا ہے نا۔ تو اللاتی یہ اللتی کی جمع ہے، اور الذین یہ الذی کی جمع ہے۔ میسکولن سنگولر یعنی واحد مذکر، واحد مذکر کی مثال دے رہے ہیں، الرجل الذی خرج من مکتب المدیر مدرس جدید، وہ آدمی جو پرنسپل کے آفس سے نکلا ہے، نئے استاد ہیں۔ اب اور جمع مذکر کی مثال کیا ہوگی، الرجال الذین خرجوا من مکتب المدیر مدرسون جدد، وہ آدمی جو نکلے ہیں پرنسپل کے آفس سے، وہ نئے اساتذہ ہیں، نئے ٹیچرز ہیں۔ واحد مؤنث کی مثال، الطالبات طالبۃ التی جلست امام المدرسۃ بنت المدیرہ، طالبہ جو کہ بیٹھ گئی ٹیچر کے سامنے، پرنسپل میم کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللتی کا استعمال ہے۔ اللاتی کا استعمال کیسے ہوگا، جبکہ جمع مؤنث آئے گا، جیسے الطالبات اللاتی جلسن امام المدرسۃ بنات المدیرہ، فرق واضح ہے۔ آٹھواں پوائنٹ ہے، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، پارٹیکل یعنی حمزہ، حمزہ استفہامیہ جس سے سوال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حمزہ استفہامیہ سب نے پڑھا ہے نا، یاد ہے نہیں یاد ہے؟ ہیلو،
میری آواز نہیں آ رہی کیا؟ جی جی حمزہ استفہامیہ پڑھ لیا ہے نا ہم نے؟ جی جی، جس سے سوال کیا جاتا ہے. جی جی ہاں، تو حمزہ استفہامیہ کے تعلق سے ایک نئی بات جو یہاں سیکھیں گے، ہم سیکھنے کی بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ جب حمزہ استفہامیہ جب ایسے اسم پر آتا ہے جس میں الف بھی ہوتا ہے، جس میں الف سے وہ شروع ہوتا ہے، تو اس وقت میں اس الف کو ہٹا کر اس الف کو حمزہ استفہامیہ کے اوپر مد کی شکل دے دیتے ہیں. جیسے المدرس قال لک، مدرس ٹیچر نے آپ سے کہا. اگر اس کو ہمیں سوالیہ کوشن بنانا ہے، یعنی اس سے پہلے حمزہ لانا ہے، حمزہ لا کر سوال کیا بنے گا؟ کیا ٹیچر نے آپ سے کہا؟ ڈڈ ٹیچر ٹیل یو؟ تو اس سے پہلے حمزہ لانا پڑے گا. تو جب حمزہ لائیں گے تو اس الف کو المدرس میں جو الف لام میں جو الف ہے پہلا والا، اس الف کو مد بنا دیں گے حمزہ کا. المدرس قال لک، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا ٹیچر نے آپ سے کہا؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، الیوم رأیتہ، آج تم نے ان کو دیکھا. اگر اس کو ہمیں سوالیہ بنانا ہے حمزہ لا کر، مائک بند کیجئے، کسی کا مائک چالو ہے. اگر ہمیں اس کو سوالیہ بنانا ہے تو سوالیہ بنانے کے لیے حمزہ لائیں گے تو اس حمزہ کے اوپر اس کا الف مد کی شکل میں ظاہر ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ الیوم رأیتہ، کیا آج آپ نے دیکھا ہے؟ کیا آج آپ نے دیکھا ہے؟ قرآن کے اندر اس کی مثال ہے یاد آپ کو صادق بھائی؟ جی بتائیے. ایسی مثال کہ حمزہ استفہامیہ بھی ہے اور اس کے بعد میں الف لام کے ذریعے سے شروع ہونے والا اسم بھی ہے، اور پھر اس کو مد کی شکل دے دی گئی. ہار گئے آپ. آل آنا. ہاں ویری گڈ ویری گڈ. ایک تو مثال یہ ہو گئی آل آنا. ایک اور ہے اللہ خیر اما یشرکون، جی جی، ہے نا؟ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ چیزیں جن کو یہ لوگ شریک بناتے ہیں؟ وہاں پر یہ ہے نا. تو یہ بات ایک نہیں ہے. تو یہ 8 باتیں ہو گئی. یہاں پر ایک اور کچھ بات کہہ رہے ہیں، بٹ کے بعد میں احاذ الطالب. ہاں دیکھیے یہاں پر بات وہی ہے، احاذہ یہاں پر آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حاذہ کے اندر الف تھوڑی ہے. اگر الف آتا تو اس کو ایسے بنا دیتے. خیر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئی ہو. نواں پوائنٹ یہ ہے دا فائنل یا وچ از پروناؤنس الف. کبھی کبھی آپ حضرات کو معلوم ہوگا کئی اسم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے آخر کے اندر یا لکھی ہوتی ہے لیکن آواز اس کی الف کی آتی ہے. جیسے معنا، آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے معنا، معنن، کوا. ٹھیک ہے؟ جب ان سے کوئی ضمیر مل کر آتی ہے نا، ایک منٹ رکیے میں بتاتا ہوں. ہاں جب ان سے کوئی ضمیر مل کر آتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا جو آخر میں جو یا ہوتا ہے وہ الف سے بدل جاتا ہے. جیسے معنی کے آخر میں اگر ہو جوڑیں گے تو یہ ہو جائے گا معناہو، یعنی یا الف سے بدل جائے گی معناہو. کوا، کواہو. ٹھیک ہے؟ اور یہاں کیا بتا رہے ہیں،
الطلاب الجدد الخمسة, the 5 new students. Here the number is used as an adjective and so it comes after the madud. Here are some more examples. کبھی کبھی جو عدد ہوتی ہے نا یا نمبرز, یہ صفت بن کر بھی آتے ہیں, یہ بات بتائی گئی ہے. جیسے یہ بولنا ہو 5 نئے طالب علم. جی کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے, کوئی دقت نہیں ہے, ریکارڈنگ تو ہے ہی میرے پاس, تو آپ ریکارڈنگ دیکھ لیجئے گا, اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گا اس کو. تو الطلاب الجدد الخمسۃ, 5 نئے طالب علم. یہاں پر دیکھیے الخمسہ صفت بن کر آ رہی ہے طلاب کی, ٹھیک ہے. الطلاب الجدد الخمسۃ, 5 نئے طالب علم. اس کی اور مثالیں دے رکھی ہیں, جیسے اگر بولنا ہو 4 کتابیں تو بولیں گے الکتب الاربعۃ, ٹھیک ہے. الرجال العشرۃ, الصحاح الستۃ, 6 کتابیں, 6 صحیح کتابیں. الاخوات الخمس, 5 بہنیں. اچھا, اس پہ قاعدہ وہی رہتا ہے جو عدد معدود کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں, یعنی 3 سے لے کر 9 تک یا 10 تک اور 11 سے لے کر 99 تک کا عدد اور معدود کے درمیان جو فرق ہوتا ہے, اسی طرح سے یہاں پر ضمیر کے اندر بھی فرق لایا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے الکتبو کی جو صفت لائے ہیں اربع, وہ تا کے ساتھ لائے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو معدود اگر جمع ہو اور مذکر ہو, جمع مذکر ہو, تو خبر جو آتی عدد جو آتی ہے 3 سے لے کر 10 تک, وہ آتی ہے معدود کے مخالف, ٹھیک ہے. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں, میں نے الٹا کہہ دیا شاید, کہ معدود اگر 3 سے لے کر 10 تک ہو, ٹھیک ہے, تو معدود اگر 3 سے لے کر 10 تک ہو تو عدد یہ جو آتی ہے یہ معدود کے مخالف آتی ہے جنس میں, اور معدود جو ہوتا ہے وہ جمع اور مقصور ہو کر آتا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے, ورنہ اس کو غور کر لیجئے گا. دیکھیے یہاں پر اخوات کے ساتھ میں جو خمس آیا ہے وہ اس کی کھلی ہوئی مثال ہے, کیونکہ 3 سے لے کر 10 تک کے اندر معدود عدد کے مخالف ہوتا ہے, یا عدد معدود کی مخالف ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی بات؟ جی. 11واں پوائنٹ اور آخری پوائنٹ ہے اس سبق کا, وہ ہے الی المدیر ذهبتم. اس میں الی المدیر has been brought forward for the sake of emphasis. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تاکید کے لیے کسی جملے کے آخری حصے کو پہلے کر دیا جاتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جی؟ بولیے. جی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملے کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے, وزن پیدا کرنے کے لیے, تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کے آخری والے حصے کو پہلے بول دیا جاتا ہے. جیسے یہاں پر دیکھیے یہ جو لکھا ہوا ہے نا الی المدیر ذهبتم, اصل میں یہ کیا ہے؟ اذهبتم الی المدیر, اصل یہ ہے. لیکن جملے کے اندر اور زیادہ وزن پیدا کرنے کے لیے, تاکید پیدا کرنے کے لیے کیا کر دیتے ہیں, کبھی کبھی بعد والے کو پہلے اور پہلے والے کو بعد میں ذکر کر دیتے ہیں. جیسے الی المدیر ذهبتم, کیا پرنسپل کے پاس آپ لوگ گئے تھے؟ دیکھیے ایک اور مثال دے رکھی ہے اس پہ نیچے, رأیت بلالا بولتے ہیں ویسے تو, میں نے بلال کو دیکھا, لیکن اگر اس میں اور زیادہ وزن پیدا کرنا ہے, تاکید پیدا کرنی ہے بات میں, تو بلال کو پہلے لے آئیں گے. بلالا رأیت, میں نے اچھا پھر اوپر رأیت بلالا تھا, میں نے بلال کو دیکھا, نیچے کر دیا بلالا رأیت, بلال کو ہی ہم نے دیکھا, ٹھیک ہے, وزن پیدا ہو گیا.
اس کی ایک مثال میں قرآن سے دیتا ہوں آپ کو. جیسے سورہ فاتحہ کے اندر اصل میں ہے نعبد ایاک، اصل تو یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اس میں زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے قرآن میں کیا ہے؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. اور یہ اصل میں یہ جو دوسرا جو سینٹنس ہے نا تاکید والا، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب سامنے والے کو یقین دلانا مقصود ہو، اس کے ڈاؤٹ کو کلیئر کرنا، کہ سامنے والے کو کچھ بھی شک نہ ہو. جیسے بولیں آپ کو کہ یار میں نے بلال ہی کو دیکھا تھا، کسی نے بولا کسی اور کو دیکھا ہوگا، آپ نے بلال کو نہیں دیکھا ہوگا. کسی نے آپ سے کہا یار تم نے بلال کو نہیں دیکھا ہوگا، بلال تو ممبئی گیا، کسی اور کو دیکھا ہوگا، تو آپ کو غصہ آ جائے گا. آپ کہیں گے بلالن رأیتو، بھائی بلال ہی کو دیکھا تھا میں نے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تاکید پیدا ہو جائے گی. تو یہ 11 پوائنٹس ہیں جو اس 9ویں سبق میں کیے گئے ہیں. اب یہ الفاظ مانے ہیں. قائمتن یعنی لسٹ، علاقتن یعنی کنیکشن، علاقہ بھی بولتے ہیں علاقہ بھی بولتے ہیں، دونوں طرح بولتے ہیں. معنن یعنی میننگ، لحظتن یعنی مومنٹ یعنی لمحہ، عدتو اسئلتن یعنی چند کوشچنس، رن یرنو یعنی رنگ بجنا، خلقہ پیدا کرنا. یہ پورے میننگز دیکھ لیجئے گا آپ. اب ہم سبق پڑھتے ہیں اوپر. یہ بھی لمبا ہے شاید سبق بھی، چلیے میں ہی پڑھتا ہوں اس کو. دخل المدرس الفصل، ٹیچر کلاس میں داخل ہوئے. ووجد فیہ 15 طالبا فقط، اور انہوں نے پایا اس میں یعنی کلاس میں صرف 15 طلبہ کو. فقال لهم، تو ٹیچر نے ان سے کہا این الطلاب الجدد الخمسة الذین جاؤوا امس، 5 نئے طالب علم جو کل آئے کہاں ہیں؟ قال عبداللہ، عبداللہ نے کہا حضر الیوم وخرجوا قبل قلیل، وہ حاضر ہوئے آج اور تھوڑی دیر پہلے باہر چلے گئے. اظن انہم ذهبوا الی المدیر، میرا خیال ہے کہ وہ سب پرنسپل کے پاس گئے ہیں. رجع الطلاب الخمسۃ بعد قلیل، 5 اسٹوڈنٹس تھوڑی دیر بعد لوٹے. فقال لهم المدرس، تو ٹیچر نے ان سے کہا الی المدیر ذهبتم یا ابنائی، کیا پرنسپل کے پاس تم گئے تھے میرے بچوں؟ کیا پرنسپل کے پاس میرے گئے تھے اے بچوں؟ قالوا، انہوں نے کہا نعم، ہاں. ذهبنا الیہ، ہم ان کے پاس گئے تھے. لأننا ما وجدنا اسماءنا فی القائمہ، اس لیے کہ ہم نے نہیں پایا اپنے ناموں کو فی القائمہ لسٹ میں. جلس المدرس، ٹیچر بیٹھ گئے. وقال، اور کہا اقرأتم درس الامس یا ابنائی، بچوں کل کا سبق آپ لوگوں نے پڑھا کیا؟ قال الطلاب، طلبہ نے کہا نعم، ہاں. قرأناہ وکتبناہ وحفظناہ، ہاں ہم نے اس کو پڑھا، اس کو لکھا اور اس کو یاد بھی کر لیا. قال المدرس، ٹیچر نے کہا افہمتموہ، کیا تم اس سبق کو سمجھ گئے؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں. فہمناہ جیدا، ہم نے اس کو اچھے سے سمجھ لیا ہے. ما اسهل هذا الدرس، کتنا آسان ہے یہ سبق. یہ دیکھیے تعجب کا صیغہ ہے. قال عبد الرحمن نے کہا انا ما فہمت فیہ 3 کلمات، میں اس میں 3 ورڈز نہیں سمجھ سکا، میں نہیں سمجھا اس میں 3 ورڈز. قال المدرس، ٹیچر نے کہا ما ہی، وہ کیا ہے؟ قال عبد الرحمن نے کہا قرأنا فی الدرس هذه الجملہ، ہم نے لیسن میں، درس میں یہ جملہ پڑھا عاد جدی من الخرطوم، کہ میرے دادا لوٹ آئے خرطوم سے. فما معنی هذه الکلمات الثلاث، تو ان 3 ورڈز کے میننگ کیا ہیں؟
قال المدرس، ٹیچر نے کہا، آدھا آدھا معناہا، آدھا اس کا معنی ہے، اس کا میننگ ہے رجع یعنی لوٹا، والجد اور جد معناہا ابو الاب او ابو الام، جد کا مطلب ہے، جد اس کا میننگ ہے ابا کے ابا ابو الاب، یا او یعنی یا ابو الام امی کے ابا، یعنی عربی میں دادا اور نانا دونوں کے لیے جد ہی استعمال ہوتا ہے۔ والخرطوم، اور خرطوم عاصمۃ سودان، سوڈان کی راجدھانی ہے، عاصمہ یعنی راجدھانی، یعنی خرطوم جو ہے یہ سوڈان کی راجدھانی کا نام ہے۔ افہمتا، کیا آپ سمجھے؟ قال عبد الرحمن نے کہا، الآن فہمت، ہاں اب میں سمجھا۔ ثم فتح المدرس کتابہ، پھر ٹیچر نے اپنی کتاب کھولی، وقرأ درسا جدیدا، اور نیا سبق پڑھا۔ خلق اللہ الشمس والقمر والنجوم والارض والبحار وخلق كل شيء وخلق الانسان من طین، یہ کیا نیا سبق پڑھا؟ اللہ نے پیدا کیا سورج اور چاند اور ستارے اور زمین اور سمندر، بحرن کی جمع بحار، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز، کل شیء ہر چیز، وخلق الانسان من طین، اور انسان کو پیدا کیا مٹی سے۔ ثم قام، پھر وہ کھڑا ہوا یعنی ٹیچر کھڑے ہوئے، وكتب هذا الدرس على السبورة، اور یہ لیسن لکھ دیا بورڈ پر۔ رفع محمد یدہ، محمد نے اپنا ہینڈ ریز کیا، اپنا ہاتھ اٹھایا۔ وقال ما معنی الطین، اس نے کیا کہا محمد نے؟ ما معنی الطین، تین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بہت اچھا سبق ہے، آپ لوگ اس میں سے جملے چرا سکتے ہیں اور اس کو بول سکتے ہیں۔ دیکھیے جملے چرانے سے ہی آپ کو بولنا آئے گا، جیسے آپ کو کہیں پر کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو آپ اس انداز میں پوچھ سکتے ہیں، ما معنی الطین، تین کا کیا مطلب ہوتا ہے یا استاذ، اے استاذ؟ قال المدرس، ٹیچر نے کہا، الطین معناہ التراب المختلط بالماء، تین اس کا مطلب ہے مٹی، المختلط جو کہ ملی ہوئی ہو، بالماء پانی میں، یعنی پانی میں ملی ہوئی مٹی کو تین بولتے ہیں، گیلی مٹی کو یعنی۔ ورفع فیصل یدہ، اور فیصل نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ فقال له المدرس، تو ٹیچر نے اس سے کہا، اعندک سؤال یا فیصل، کیا تمہارے پاس کوئی سوال ہے اے فیصل، یعنی کوئی سوال کرنا ہے؟ قال فیصل، فیصل نے کہا، نعم ہاں، عندی سؤال، میرے پاس ایک سوال ہے، یعنی مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ آل بحار جمع البحر، دیکھیے کتنا اچھا سینٹنس ہے، آل بحار، اصل میں یہاں پر کیا ہے؟ حمزہ، حروف استفہام، اس کو کیونکہ البحار کا جو الف تھا وہ حمزہ میں مل کر آ بن گیا۔ کیا بحار بحر کی جمع ہے؟ قال المدرس، ٹیچر نے کہا، نعم ہاں، ہوا کذالک، یہی بات ہے۔ قال یعنی بحر بحر کی جمع ہے، بحار بحر کی جمع ہے۔ قام الحسن، حسن کھڑا ہوا، وقال، اور کہا اس نے، ما جمع السماء، سما کی جمع کیا ہے یا استاذ، اے استاذ؟ قال المدرس، ٹیچر نے کہا، جمعها سماوات، اس کی جمع آتی ہے سماوات۔ ثم سأل المدرس الطلاب عدة اسئلة، پھر ٹیچر نے طلباء سے چند سوالات کیے۔ المدرس، ٹیچر، من خلقک یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ابراہیم جواب دیتا ہے، خلقنی اللہ، مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ ٹیچر پوچھتے ہیں، من خلقکم یا ابنائی، بچوں تم کو کس نے پیدا کیا؟ بچے کہتے ہیں، الجمی کا مطلب تمام کے تمام، سب کہتے ہیں خلقنا اللہ، اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ ٹیچر کہتے ہیں، من خلقنی یا عباس، مجھے کس نے پیدا کیا اے عباس؟ عباس کہتا ہے، خلقک اللہ، اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ ٹیچر کہتے ہیں، من خلق الشمس یا عبداللہ، اے عبداللہ سورج کو کس نے پیدا کیا؟ عبداللہ کہتا ہے، خلقہا اللہ، کیونکہ سورج مؤنث ہے اس لیے اس کی ضمیر حال آئے، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ ٹیچر کہتے ہیں، ومن خلق القمر یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن چاند کس نے پیدا کیا؟ عبد الرحمن کہتا ہے، خلقہ اللہ،
اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ ٹیچر کہتے ہیں ومن خلق النجوم یا احمد، احمد ستاروں کو کس نے پیدا کیا؟ خلقہ اللہ، احمد کا یہ جواب ہوتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ یعقوب کہتے ہیں، اب یعقوب کوئی لڑکا ہے کلاس کا پڑھنے والا طالب علم، وہ کہتا ہے یا استاذ، استاد جی عندي سؤال، مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ لیست لہو علاقۃ بالدرس، دیکھیے یہاں پہ علاقہ ہی آئے، اور علاقہ ہی عام طور سے استعمال ہوتے ہوئے دکھتا ہے، کہیں کہیں علاقہ بھی بول دیتے ہیں۔ علاقہ کا مطلب ہوتا ہے کنیکشن، ٹھیک ہے نا، تعلق، رابطہ، تعلق، ہے نا۔ میرے پاس ایک سوال ہے جس کا لیسن سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی کو کچھ پوچھنا ہے کیا؟ مولوی صاحب آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے تھوڑی آپ کی۔ سب کو میری آواز کٹ کے آ رہی ہے؟ سب کو میری آواز کٹ کے آ رہی ہے؟ نہیں مجھے تو صحیح آ رہی ہے۔ چلیے تو پھر ان کا نیٹ ورک ایشو ہوگا، ٹھیک ہے۔ ٹیچر کہتے ہیں ماں ہوں، کیا سوال ہے، وہ کیا ہے، یعنی وہ سوال کیا ہے؟ یعقوب کہتا ہے قرأت فی کتاب، میں نے، قرأت فی کتاب، مائک بند کیجئے۔ یعقوب کہتا ہے قرأت فی کتاب، میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ان النجوم ابعد من الشمس، کہ ستارے سورج سے زیادہ دور ہیں۔ اب دیکھیے ابعد آ گیا، یہ اس میں تفضیل آ گیا جس میں کمپیریٹیو کا مفہوم ہے۔ اصحیح ھذا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ٹیچر کہنے لگے نعم، ہاں، ھذا صحیح، یہ صحیح بات ہے۔ مما خلق اللہ الانسان یا عثمان، مما اصل میں کیا تھا؟ من اور پھر ما، من ما، ان کو جوڑا تو مما بن گیا۔ اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے اے عثمان؟ عثمان جواب دے رہا ہے، کتنا لمبا ہے بھائی، اچھا، عثمان کہہ رہا ہے خلق اللہ الانسان من طین، اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، گیلی مٹی سے۔ مدرس، ٹیچر، احسنت یا عثمان، ویری گڈ عثمان، یعنی احسنت یعنی گڈ، بہت اچھا۔ ومما خلق اللہ الجان یا ابا بکر، اے ابو بکر، جنات کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ ابو بکر کہتا ہے خلق اللہ الجان من نار، اللہ نے جنات کو یعنی جن کو آگ سے پیدا کیا۔ ٹیچر کہتے ہیں کیف عرفت ذلک یا ابا بکر، اے ابو بکر یہ بات تمہیں کیسے پتہ چلی؟ ابو بکر کہنے لگے عرفت ذلک من القرآن الکریم، میں نے یہ بات قرآن کریم سے جانی ہے۔ فجاء فی سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف میں آیا ہے ان ابلیس قال للہ، کہ ابلیس نے اللہ سے کہا، کیا کہا؟ انا خیر من، میں زیادہ اچھا ہوں، من ہوں اس سے یعنی آدم سے، خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ مدرس کہہ رہے ہیں، ٹیچر کہہ رہے ہیں احسنت یا ابا بکر، گڈ، اچھا جواب دیا اے ابو بکر۔ کم سماء خلق اللہ یا عبداللہ، اے عبداللہ، اللہ نے کتنے آسمان پیدا کیے ہیں؟ عبداللہ کہتا ہے خلق اللہ 7 سماوات، اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں۔ ٹیچر کہتے ہیں وفی کم یوم خلق اللہ السماوات والارض یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن، اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ عبد الرحمن کہتا ہے خلق اللہ السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ٹیچر کہتے ہیں ھذا صحیح، یہ صحیح ہے، یعنی رائٹ، صحیح جواب دیا۔ قال اللہ تعالی فی کثیر من الآیات، اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں ارشاد فرمایا ہے انہ خلق 7 سماوات، کہ اس نے پیدا کیا ہے 7 آسمانوں کو۔ فقال فی سورۃ الطلاق، اس نے سورۃ الطلاق میں ارشاد فرمایا، کہا اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ ہے الذی جس نے خلق پیدا کیا 7 سماوات 7 آسمانوں کو، وکذالک اور اسی طرح، قال فی کثیر من الآیات، اس نے کہا بہت سی آیتوں میں، انہو کہ بے شک وہ،
اس نے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام کہ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. فقال فی سورۃ الحدید تو چنانچہ اللہ نے سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام هو الذی وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں. فی هذه اللحظہ رن الجرس اسی لمحے لحظہ یعنی لمحے اسی وقت رن الجرس گھنٹی بجی. فخرج المدرس من الفصل پھر ٹیچر کلاس سے نکل گئے. ٹھیک ہے جی سمجھ میں آ گیا یہ سبق؟ جی الحمدللہ. چلیے بہت لمبا سبق تھا یا اللہ. دیکھ لیجیے کام کر لیجیے گا آپ لوگ. جی مفتی صاحب اس میں جیسے وقالا اور فقالا اس میں تھوڑا سا بتا دیں گے فرق؟ اچھا وقالا اور فقالا کچھ فرق نہیں، فرق صرف اتنا ہے واو کا مطلب اور ہوتا ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے تو جی جی اس کو اردو کے اندر گاڑی اردو میں پس بھی بولتے ہیں. پس اس نے کہا، کہیں کہیں اس کا ترجمہ چنانچہ سے بھی کر لیتے ہیں، چنانچہ اس نے کہا فا کا، اور واو کا ترجمہ تو اور سے ہی ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. جی شکریہ جزاک اللہ. ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.